کہ سب سے بہتر تعلیم قرآن کی تعلیم ہے، اور اللہ کے نبی نے دینی تعلیم کو فرض قرار دیا۔ آپ نے صاف فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے۔ کیا کہا گیا؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، فرض ہے۔ فرض، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ لے اور جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ مولانا کفایت اللہ سنابلی کی باقاعدہ تحقیق ہے اس مسئلے پر کہ انہوں نے لکھا کہ یہ فرض عین ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان کے لیے علم دین حاصل کرنا، اس کی ضروری تعلیمات کو حاصل کرنا، ضروری دین سیکھنا، ضرورت کے مطابق، ضرورت کے تحت، ضرورت بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا بھی ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فرض۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں قرآن سب سے اعلیٰ کتاب، یہی وہ کتاب ہے۔ پہلے علم دین حاصل کرنے سے پہلے آپ کو اس قرآن کی حیثیت، اس کی حقانیت، اس کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا۔ دنیا کے سارے مذہب اٹھا لو، ہندو دھرم، عیسائی دھرم، یہودی مذہب، کوئی بھی مذہب اٹھا لو، اور چیلنج کے ساتھ ان لوگوں سے پوچھو کہ وہ اپنی کتابوں میں یہ بتائیں، صرف یہ بتائیں کہ وہ کیسی کتاب ہے۔ بائبل سے پوچھو، اے بائبل، انجیل بتا تو کیسی کتاب ہے، انجیل نہیں بتائے گی۔ زبور سے پوچھو، اے زبور تو کیسی کتاب ہے، زبور نہیں بتائے گی۔ آپ ہندو دھرم کی کتابوں سے پوچھو، ویدوں سے پوچھو، اے وید بتا تو کیسی کتاب ہے، وید نہیں بتائے گا۔ آپ سوال کریے، پڑھ جائیے پوری بائبل، پڑھ جائیے انجیل، پڑھ جائیے زبور، ساری کتابیں پڑھ جائیے، اور پڑھ جائیے وید، اور پوچھو کہ آئے وید بتا کون سی کتاب، کوئی کتاب آپ کو جواب نہیں دے گی۔ آپ قرآن سے پوچھو، آئے قرآن بتا تو کیسی کتاب ہے، آئے قرآن بتا تو کیسی کتاب ہے، قرآن جواب دے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن، یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن آپ کو جواب دے گا۔ آپ دوسری کتابوں سے سوال کرو، آئے کتابوں تم کن لوگوں کے لیے اتاری گئی ہو، کن لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو، پوری انجیل پڑھ جاؤ جواب نہیں ملے گا، پورا زبور پڑھ جاؤ جواب نہیں ملے گا، وید پڑھ جاؤ جواب نہیں ملے گا۔ آپ قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن بتا تو کن لوگوں کے لیے آیا ہے، تجھے کن لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے، قرآن جواب دے گا ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن آپ کو ہر سوال کا جواب دے گا۔ آپ دوسری کتابوں سے پوچھو، آئے کتابوں بتاؤ تم کس مہینے میں اتری، اللہ کی قسم انجیل نہیں بتائے گی کہ وہ کس مہینے میں اتری، زبور جواب نہیں دے گی کہ وہ کس مہینے میں اتری، ہندو بھائی اپنے ویدوں کو پڑھ کے نہیں بتا پائیں گے کہ وہ کس مہینے میں اترے ہیں، کس مہینے میں نازل ہوئے ہیں، یا وید ویاس جی نے ان کو کس مہینے میں لکھا ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ آپ مسلمانوں سے پوچھو، قرآن سے سوال کرو، اے قرآن بتا تو کس مہینے میں نازل ہوا، کس مہینے میں اتارا گیا، تو قرآن آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دوسری کتابوں سے پوچھو، آئے کتابوں تم کس رات میں نازل ہوئی ہو، دن میں ہوئی ہو یا رات میں، نہ زبور بتائے گی، نہ انجیل بتائے گی، نہ وید بتائے گا، نہ گرو گرنتھ بتائے گا، نہ
جینس بتائے گا دنیا کی ساری کتابیں خاموش، کسی کے پاس جواب نہیں۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن تو دن میں نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا؟ قرآن جواب دے گا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کریم کو رمضان میں آنے والی لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر کا جاگنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جواب ملے گا قرآن سے۔ تورات سے پوچھو ہے تورات تجھے لانے والا نبی کون؟ تورات خاموش، پوری تورات میں نہیں لکھا ہوگا کہ میں موسیٰ پہ اترا یا موسیٰ لے کر آئے۔ انجیل سے پوچھو کہ تجھے لانے والا نبی کون؟ پوری انجیل خاموش۔ عیسیٰ کا ذکر تو ہے، جیسس کا ذکر تو ہے، لیکن یہ انجیل جیسس پہ عیسیٰ پہ اتری، پوری انجیل خاموش۔ ویدوں سے پوچھو تمہیں لانے والا اوتار کون، رشی کون، پیغمبر کون؟ وید بھی خاموش، ویدوں میں جواب نہیں ملے گا۔ آپ قرآن سے سوال کرو اے قرآن تجھے کون لے کے آیا ہے، تو کس کے اوپر نازل کیا گیا ہے؟ قرآن جواب دے گا نزل علی محمد، یہ علم خدا بندی کو لے کر محمد رسول اللہ نازل ہوئے ہیں، یہ قرآن محمد پر اتارا گیا ہے، رسول اللہ محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری کتابوں سے پوچھو اے کتابوں کیا تمہارے اندر چینجنگ ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے؟ نہیں، ساری کتابیں خاموش۔ آپ قرآن سے پوچھو اے قرآن کیا تیرے اندر بھی تبدیلی ممکن ہے؟ کیا تو بھی بدلی جا سکتی ہے جیسے اور کتابیں بدل گئیں؟ قرآن جواب دے گا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یعنی قرآن زندگی بھر کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، قیامت کی صبح تک تمام سیہونی اور سلجوقی طاقتیں آ جائیں لیکن قرآن کا زبر زیر تو دور، قرآن کا نقطہ بھی نہیں بدل سکتی۔ ایک صاحب کو کہتے قرآن بدلنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دی تھی قرآن کی 40 آیتوں کو نکالا جائے، یہ جہاد کے لیے اکساتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپلیکیشن کو خارج کر دیا اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا۔ ایسی اپلیکیشن لے کر آتے ہو؟ چلا تھا قرآن کو بدلنے، اللہ نے اسی کو بدل دیا، وسیم رضوی سے تیاگی بنا دیا۔ چلا تھا قرآن بدلنے، وہی بدل گیا۔ ابھی سننے میں آیا ہے کہ جس مٹھ والے نے اس کو منتر پڑھائے تھے وہاں کے لوگوں نے کہہ دیا اس کے مرنے کے بعد ہم اس کو بھیا شمشان گھاٹ میں نہیں جلائیں گے، ہمارا شمشان گھاٹ اپوتر ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اور اس کے گھر والے اور اس کے سماج کے لوگوں نے لکھنؤ میں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اب یہ ہمارے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے کوئی انٹری نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نہ وہ شمشان گھاٹ پہ اب جلایا جائے گا، نہ اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ چلا تھا قرآن بدلنے، اللہ نے اس کی حیثیت یہ کر دی، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا۔ میرے بھائیوں بدل دیا اس کو، اس کی حیثیت دیکھ لو اب کیا جو بھی قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا مٹ جائے گا، صفحہ ہستی سے تاس تاس ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا ایک زبر زیر تو چھوڑو، ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بچے جو قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے، عزیز طلبہ تم نے معمولی چیز حاصل نہیں کی ہے، تم نے اس قرآن کو حاصل کیا ہے۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے مکہ ام الخبائث تھا، برائیوں کی جڑ تھا، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو مکہ میں نہ ہوتی ہو، لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے مکہ کو ام القری بنا دیا، تمام بستیوں کی ماں بنا دیا۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رمضان کا مہینہ ایک عام مہینہ تھا، جیسے محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ ایک عام مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ بھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا
تو قرآن کے نزول کی برکت سے اللہ نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور بنا دیا، تمام مہینوں کا سردار۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آپ اور دنوں میں نمازیں پڑھیے، ایک نماز کا ثواب 10 نماز کے برابر، رمضان میں 1 رکعت کا ثواب 70 رکعت کے برابر۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کی عبادتوں کو بڑھا دیا، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سید الشہور بنا دیا۔ قرآن جس شہر میں نازل ہوا اللہ نے اس کو ام القریٰ بنا دیا۔ قرآن رمضان کے جس مہینے کی جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو بھی معمولی رات نہیں رہنے دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادتیں ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف۔ 1000 مہینوں کو ڈیوائیڈ کیجئے 12 سے، ایک مہینے میں 12، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں نا، 12 سے ڈیوائیڈ کیجئے، 83 یا 84، 83 یا 84 سال بنتے ہیں۔ ایک رات کا جاگ لینا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بڑھ کر، یہ قرآن کی برکت، یہ قرآن کا کرشمہ، یہ قرآن کی خیر و برکت ہے میرے بھائیوں۔ یہ قرآن جو جبریل لے کے آئے، جبریل تورات بھی لائے، انجیل بھی لائے، زبور بھی لائے، لیکن جبریل کا مقام عام فرشتے کی طرح تھا، جبریل کا درجہ کوئی نہیں تھا، بس وہ بھی ایک عام فرشتہ تھے۔ لیکن جب قرآن لے کر آئے اور محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا تو قرآن کی برکت سے اللہ نے جبریل کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اب جبریل معمولی فرشتہ نہیں رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن جس نبی کے اوپر اترا اللہ نے اس نبی کو امام الانبیاء، تمام پیغمبروں کا امام بنا دیا، تمام پیغمبروں کا امام۔ اور شارٹ میں ایک جملہ کہہ دوں، قرآن جو پڑھتے ہیں یا قرآن جو پڑھاتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین مخلوق۔ اللہ کے رسول نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، سیکھنے والے بھی سب سے اچھے اور سکھانے والے بھی سب سے افضل۔ غور کرو اس صفحہ ہستی پر، بہت سے لوگ کیمسٹری بھی پڑھاتے ہیں، فزکس بھی پڑھاتے ہیں، بائیو بھی پڑھاتے ہیں، سائنس بھی پڑھاتے ہیں، میتھ بھی پڑھاتے ہیں، ان سے کوئی شکایت نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ غلط نہیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دنیا کے سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو قرآن سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ اس لیے کہ جو قرآن سیکھے گا، جو سکھائے گا، اس کا آٹومیٹکلی تعلق اس کا کانٹیکٹ فزکس سے بھی ہوگا، کیمسٹری سے بھی ہوگا، فلکیات سے بھی ہوگا، بائیو سے بھی ہوگا، سائنس سے بھی ہوگا، میتھ سے بھی ہوگا، کیونکہ قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے، سارے علوم قرآن سے نکلتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک میتھ کا جانکار جب قرآن پڑھتا ہے تو پورا قرآن اس کو میتھمیٹکس کی کتاب نظر آتی ہے، ایک سائنس کا جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو پورا قرآن سائنس کی کتاب نظر آتی ہے، ایک بائیو پڑھنے والا جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو پورا قرآن بائیو نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن سارے علوم کا سرچشمہ ہے۔ جس نے پڑھا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ماہر فلکیات نے ریسرچ کر کے کہا کہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے، ایک دن آسمان پھٹے گا۔ جس سائنٹسٹ نے پڑھا قرآن میں لکھا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹنا، یعنی دھیرے دھیرے سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی کم ہوتی چلی جائے گی، کم۔ آج بھی سائنس یہی کہتی ہے کہ سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے، اور جتنی گرمی سورج کی کم ہوتی ہے
زمین اپنے اوپر انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے، اناج اور غلے کو زندہ رکھنے کے لیے سورج کی مقناطیسی کشش زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتی ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے سورج جتنی گرمی کم کرتا ہے، زمین اتنی گرمی حاصل کرنے کے لیے سورج کی مقناطیسی کشش، سورج کی چمبک والی کشش زمین کو اپنے اوپر کھینچ لیتی ہے۔ ایک دن سورج کی گرمی کم ہوتے ہوتے جب کم ہوتی جائے گی اور زمین اوپر کی طرف بڑھتی جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج کی گرمی بالکل کم ہو جائے گی اور زمین اوپر ہوتے ہوتے اتنے اوپر پہنچ جائے گی کہ سورج اور زمین کے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تکون الشمس یوم القیامت کا مقدار میل، قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سورج اپنی گرمی دھیرے دھیرے کم کرتا جا رہا ہے اور سورج کی مقناطیسی کشش اس زمین کو دھیرے دھیرے اوپر کی طرف کھینچتی جا رہی ہے۔ یہ آج کی سائنس نے ریسرچ کر کے بتا دیا۔ 1400 سال پہلے قرآن نے جو کہا تھا، آج ماہرین فلکیات اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ قرآن بالکل سچی کتاب۔ قرآن نے 1400 سال پہلے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا جو سسٹم بتایا اللہ کے نبی نے، آپ غور کیجئے، بہت آسان ہے، صاحب حیثیت ہو استطاعت ہو، ہم نے کہہ دیا 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے، ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کا حساب کتاب جوڑ کے بتا دیں گے۔ لیکن اگر کل اللہ تعالیٰ اڈانی کو یا امبانی کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے تو بتائیے اس کی کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ ذرا کوئی جاہل چھوڑ کے بتائیے۔ اب اڈانی جی کی کروڑوں اربوں خربوں تو ہے نہیں، کتنی ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جب تک آپ میتھ نہیں پڑھیں گے تب تک اس کی زکوٰۃ کا حل کیسے نکالیں گے؟ آج آپ اپنے معمولی حساب کتاب کے لیے، اپنی 2 4 5 فیکٹری کے حساب و کتاب کے لیے آپ سی اے رکھتے ہیں، چارٹر اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں۔ میں ایسے بمبئی کے بہت سے سیٹھوں کو جانتا ہوں جو اپنی زکوٰۃ کے حساب کتاب کے لیے بھی سی اے رکھتے ہیں کہ کتنی انکم ہوئی، کتنا حساب آیا، کتنی زکوٰۃ دینا ہے، ہمیں جوڑ کے بتائیے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، قرآن میں آنے والی وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اس زکوٰۃ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب تک آپ میتھ نہیں پڑھیں گے زکوٰۃ کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ اس لیے قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میتھ بھی پڑھے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام دنیاوی تعلیم سے آپ کو روکتی ہے؟ آپ کے پاس زمینیں بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، آپ مر گئے، آپ کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی ماں بھی زندہ ہے، آپ کی بہن بھی ہے، آپ کے مرنے کے بعد اب آپ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ کسی کا 1/2، کسی کا 1/4، کسی کا 1/6، کسی کا 1/8۔ جب تک آپ میتھ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ اپنی پراپرٹی، زمین اور جائیداد کا بٹوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ علم الفرائض کو سیکھنے کے لیے آپ کو میتھ بھی پڑھنا پڑے گی۔ اس لیے قرآن و حدیث آپ کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتی ہے، اس لیے مدرسوں میں آپ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے اتر پردیش کے اندر تو بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں مدرسوں پر،